السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بار المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على أول العدد وصاحب الأبد روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسمه صورة معاني الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت. النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البطحي الأبطحي الطهامي العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان محترم، یہاں کی یہ آخری مجلس ہے اور ظاہر ہے کہ مجلس کے بعد بزم حسینی کے جنرل سیکریٹری جناب عسکری صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے، مگر میں ان کارکنوں اور کارپردازوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی مسلسل محنتوں سے ان مجلسوں کو ایک طویل عرصے کے لیے باقی رکھا اور بڑے ناسازگار حالات میں بھی یہ مجلسیں باقی رہیں، اور پھر خصوصیت کے ساتھ میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تمام تر توجہات اپنی صرف کر دیں اور ان مجلسوں میں مسلسل شرکت فرماتے رہے. چند باتیں جو آخری مجلس میں قابل غور ہیں، یاد رکھنے کے قابل ہیں، وہ آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ حسن قبول سے سرفراز فرمائیں گے اور ان باتوں کو محفوظ رکھیں گے.
جو اہم ترین امر ہے وہ یہ ہے کہ ذات واجب نے قرآن میں ایک مختصر سی آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر! تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ دوسری منزل جہاں ارشاد ہوا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اس کی رحمت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جب انسانوں کو پیدا کرتا ہے اور انسانوں کو یہ عقل و شعور عطا کرتا ہے کہ وہ جان لیں کہ وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے اور سمجھ لیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں مریں گے، تو ان کا باطن ضمیر پکارتا ہے کہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی ان کا خالق ہے۔ تو وہ خالق اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو گمراہی میں نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے گمراہ نہ ہوں۔ اس لیے علماء نے اس آیت کی تفسیر یہ کی کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کیا ہے، کہا کہ یہ لطف الہی ہے، لطف الہی ہے۔ لطف الہی کے معنی یہ کہ جہاں جبر سے عبادت نہ کروائی جائے، ذرا تھوڑی سی توجہ، جہاں جبر سے عبادت نہ کروائی جائے اور جہاں ظلم سے معصیت پر آمادہ نہ کیا جائے، نہ جبر ہے نہ ظلم ہے، تو ایسے موقعوں پر اختیار بندوں کو دے کر، اختیار بندوں کو دے کر اپنا پتہ بھی دے دیا اور کہا کہ نشانی یہ ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے رسول اگر تجھ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھیں تو کہنا کہ میں نزدیک ہی ہوں، دور نہیں ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں بے اختیار جواب دیتا ہوں۔ تو یہ لطف الہی ہے کہ ذات واجب اپنا پتہ دے، اپنا نشان دے، اپنے راستے کو بتلائے، راستے پر جگہ جگہ چراغ روشن کر دے اور ہر دور میں یہ چراغ جلتے رہیں تاکہ بہکنے والے راستے سے نہ بہکیں اور اللہ پر کوئی کبھی یہ الزام نہ لگائے کہ تو نے راہ کب دکھلائی تھی، تو نے روشنی کب کی تھی کہ ہم تجھے پہچانتے۔ عالم کی ظلمتوں میں ان چراغوں کی ہر دور میں ضرورت رہی اور جب ان چراغوں کو روشن کیا تو کبھی نبی آئے، کبھی ولی آئے، کبھی اولو العزم پیغمبر آئے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ منزل خاتم پر پہنچا اور ختمی مرتبت کی منزل پر وہ ذات گرامی آئی جو اس رحمت الہی کا مظہر بن کر رحمت للعالمین ہو گئی۔ تو ہم اپنے آپ کو پہچانوا رہے ہیں
اس آخری تقریر میں ہم اپنے آپ کو پہچانوا رہے ہیں، اپنے مسائل کو بتلا رہے ہیں، جو ہم کو پہچاننا چاہتا ہو وہ پہچان سکے۔ یہ لطف الہی ہے، یہ لطف الہی ہے کہ نبی آئے، یہ لطف الہی ہے کہ اندھیری رات چراغوں سے جگمگائے، یہ لطف الہی ہے کہ راستہ نظر آئے۔ لطف کو اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ نے اگر کسی کو دعوت دی اور رقہ بھیجا، اور اگر آپ نے گھر کا پتہ ہی نہیں دیا تو دعوت تو ہو گئی، مگر پتہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ کا لطف ثابت نہیں ہوا۔ آپ کا لطف ثابت نہیں ہوا، تو اب ضروری یہ ہے کہ دعوت دے، گھر کا پتہ دے، اور اگر پتہ الجھا ہوا ہو تو کسی کو کسی نمایاں مقام پر کھڑا کر دے کہ ادھر سے آنے والے کو ادھر بھیج دینا۔ یہ دعوت دینے والے پر لازم ہے کہ جس کو بلوا رہا ہے اس کو سہولتیں بھی دے۔ یہی وہ منزل ہے دعوت الہی کی کہ نبی پر نبی بھیجے۔ لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے لگاتار نبی بھیجے تاکہ معلوم ہو کہ دعوت الہی میں لطف شامل ہے۔ پتہ مسلسل دیا گیا ہے، ہم کو پہچانو، ہم کو آواز دو، ہم کو پکارو، ہم کتنے قریب ہیں یہ جانو۔ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم تمہاری رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں، توجہ تو کرو۔ تو ایسی منزل پر جس کو لطف کا مظہر بنا کے بھیجے، جس کو چراغ بنا کے بھیجے، اس کی چند باتیں تو مانو۔ توجہ سے اس کی چند باتیں تو مانو۔ پہلے یہ طے کرو کہ چراغ ہے تو بجھا ہوا نہ ہو، چراغ ہو تو روشن ہو۔ پھر یہ کہ جتنی دور تک کے لیے ہدایت ہو رہی ہو وہاں تک روشنی دے۔ تیسرے امر یہ کہ اگر انسان ہے وہ چراغ تو اس انسان میں چند باتیں ہوں کہ جو لطف کے لیے لازم ہے، لطف الہی کے لیے۔ پہلے یہ کہ اگر کوئی جا کے پوچھے اس سے تو یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اگر کوئی جا کے اس سے پوچھے تو یہ نہ کہے مجھے نہیں معلوم۔ کیا پتا دے گا وہ جو خود عالم نہ ہو؟ اس لیے پہلی شرط علم، پہلی شرط علم ہے اس کے لیے جو لطف الہی کا مظہر ہو، اور دوسری شرط یہ کہ سہو نہ کرے، پتہ نہ کرے، بھولے نہیں، غلطی نہ کرے۔ کیا معلوم غلط پتہ دے دے؟ کیا معلوم بھول کر کچھ کہہ دے؟ اس لیے یہ دو باتیں یاد رکھو جو لازم ہے ایک ہادی کے لیے، علم بھی ہو، عصمت بھی ہو۔ علم و عصمت کے ساتھ جو چراغ جلے، جو انسان آئے، جو لطف الہی کا نمونہ بن کر آئے، انہوں نے دنیا میں ظاہر ہے کہ ہدایت کو باقی رکھا۔ ذات سرکار ختمی مرتبت علم کی اس منزل پر فائز ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کو قرآن کا بھی علم دیا گیا، بیان کا بھی علم دیا گیا۔ علمک ما لم تکن تعلم، وہ سب تجھ کو سکھلایا جس کا تجھے علم نہ تھا۔ وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے اس لیے کہ اس کا دل آئینہ بنا ہوا ہے، اور یہ آئینہ اپنا رخ رکھتا ہے ذات واجب
کی طرف کوئی پوچھنے والا پوچھے، آئینے نے توجہ کی، ادھر سے تجلی آئی، اس نے جواب دیا۔ آپ سمجھ؟ تو ایسے موقع پر علم و عصمت کے ساتھ ہم اب ختمی مرتبت کو دیکھتے ہیں۔ ذات ختمی مرتبت علم بھی رکھتی ہے، اگر قرآن وہ لے کر آ رہی ہے تو صرف نامہ بر نہیں ہے بلکہ حقائق قرآن سے واقف ہے، وہ بواطن قرآن سے واقف ہے، اور اسی طرح سے سہو قطع نہیں۔ تو اب دو باتیں طے کر کے چلیں کہ علم ہو اور عصمت، اور دو باتیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں نہ خلقی کمزوری ہو، یعنی ایک آنکھ نہ ہو یا کوئی معذور ہو، اعضاء و جوارح میں کسی چیز کی کمی ہو، لطف الہی میں کمی آ جائے گی اگر خلقی کمزوری ہو گئی۔ آپ سمجھتے؟ نہ وہ خلقی کمزوری رکھتا ہو نہ خلقی کمزوری رکھتا ہو، یعنی اس کے اخلاق میں کمزوری نہ ہو اور اس کی خلقت میں کمزوری نہ ہو، اور ایسے موقع پر خلق و خلق میں کامل ہو، علم و عصمت کا دارا ہو، ہدایت کی منزل پر آئے اور چراغ بنے۔ اب وہ چراغ اذاں کی طرح سے روشن ہو، وہ چراغ کلمے کی طرح سے روشن ہو، وہ چراغ درود کی طرح سے روشن ہو۔ تو جب تک یہ اذان ہے، یہ کلمہ ہے، یہ درود ہے، یہ روشنی باقی ہے، وہ چراغ اس شان سے جل رہا ہے، اس شان سے جل رہا ہے کہ وہ ایک ہی حقیقت ہے۔ نینوا ہو تو وہی حقیقت ہے، حجاز ہو تو وہی حقیقت ہے، نجف ہو تو وہی حقیقت ہے، مدینہ ہو تو وہی حقیقت ہے۔ چراغ ایک ہے مگر اس کے رخ الگ الگ نظر آ رہے ہیں، دنیا حیران ہے، ورنہ یہ سب حقیقت محمدیہ کے جلوے ہیں۔ اگر علی کی تعریف کی تو انہی کی تعریف کی، اگر حسین کی تعریف کی تو انہی کی تعریف کی، پنجتن کا تذکرہ کیا تو انہی کا تذکرہ کیا۔ یہ سب وہی وہ ہیں کہ جن کو حقیقت محمدیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جملے ہمیشہ عقائد میں اپنے دل و دماغ میں آپ محفوظ رکھیں اور اس پیغام کو پہنچائیں کہ کسی مقام پر بھی ہم نے اگر اپنے نعروں سے، اپنے محبت کے تقاضوں سے یا اپنی معرفت کے ہیجان سے اگر بے اختیار کوئی نام لے لیا ہے تو وہ نام ایک جلوہ ہے محمد کا۔ دیکھیے، میں آج آخری تقریر آپ کے سامنے خلق ہال کی پیش کر رہا ہوں۔ ایک بات سن کے چلیے، یہ کوئی اپولوجی نہیں ہے، یہ معذرت نہیں ہے، یہ کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جو کہہ رہا ہوں وہ دل میں ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے، اور بغیر مینٹل ریزرویشن کے، بغیر دماغی تحفظ کے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ حسین نہیں ہے مگر جلوہ محمد۔ اس لیے اگر ہر مجلس میں حسین حسین کہا جا رہا ہے تو کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، گویا محمد محمد کہا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ عجیب بات، آپ کا مشہور شاعر کہ جس نے حکمت کے دریا بہا دیے اور جس کی تعریف و توصیف آج دنیا کے مفکرین کر رہے ہیں،
اس کو یہ کہنا پڑا کہ نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ، میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں۔ نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ، میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں۔ تو اس طرح سے سمجھنے والے، جاننے والے، پہچاننے والے اگر اپنے آپ کو اس محبت میں ڈوبا ہوا پاتے ہیں تو کسی کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اسی چراغ کی روشنی ہے، عجیب چراغ ہے، ہر دور میں روشن ہے، ہر دور پر روشن ہے، ہر دور میں روشن ہے اور ہوا کی ضد پر جلتا ہے۔ ہوا کی ضد پر جلتا ہے یہ چراغ، ہر دور میں روشن ہے۔ کب ہوا موافق رہی، کس دور میں ہوا موافق رہی، مگر چراغ جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ اور کیسے وہ چراغ نہ جلے کہ جس کو پھونک کر بجھایا نہیں جا سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہتے ہیں کہ پھونک کے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اللہ اپنے نور کو اتمام پر پہنچاتا ہے، اگرچہ کافر کراہت کریں، اگرچہ کافر نہ چاہیں۔ تو لطف الہی کو آپ سمجھ لیجئے، یہ ہمارے عقیدے میں داخل ہے یہ مسئلہ، اور اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو خاص طور پر اکثریت نے قبول نہیں کیا ہے، لطف کو قبول نہیں کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے متعلق کسی غور و خوف کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کرے۔ برلی پر گفتگو ممکن ہے، جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں تفصیل سے کل شام میں ہوگی۔ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ باپ نے بیٹے کو تنبیہ کی کہ دیکھو تم نے غلطی کی، پھر اس نے غلطی کی، اس نے پھر جتایا کہ دیکھو تم نے غلطی کی، اور اگر اب کے غلطی کرو گے تو پھر میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ یعنی کمال محبت میں باپ ظالم نہیں ہے، غلطی سے روکنے کے لیے جو چاہے گا وہ کرے گا، تو اس کے معنی یہی ہے کہ وہی کرے گا جس کو برداشت کرنے والا برداشت کرے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ذات واجب جب یہ کہے یفعل ما یشاء، جو چاہے وہ کرے، تو وہ عادل ہے نا، مقام عادل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو عدل الہی یہی ہے، عدل الہی یہی ہے کہ راستہ بتلائے، جب دعوت دے رہا ہے تو راستہ بتلائے، اور اللہ جب بلا رہا ہے تو چراغ روشن کرے، ہادی بھیجے۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء کے نام آئے، سورہ انعام میں پورے نام تفصیل سے اکثر انبیاء کے آئے ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کو مجتبی کیا، ان کی ہدایت کی، ان کو بزرگی دی، عالمین پر فضیلت عطا کی، اور آخر میں ہم جن کے کلمہ گو ہیں ان کا نام آیا، ان کا نام آیا، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ یہ وہ پیغمبر ہے، یہ وہ پیغمبر ہے کہ فقط یہی نور نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کی عجیب آیت ہے، سورہ زمر 39واں سورہ، اس میں ارشاد ہوا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن خدا اپنے نبی کو رسوا نہ ہونے دے گا، والذین آمنوا معہ، اور صاحبان ایمان اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے، والذین آمنوا معہ،
معیت کے لیے ایمان کی شرط ہے. والذین آمنوا معہ، خدا رسوا نہیں ہونے دے گا اپنے نبی کو. بھئی یہ عجیب جملہ ہے، رسوا نہیں ہونے دے گا. کیا بات؟ مطلب یہ ہے کہ نبی نے کوئی وعدہ کیا ہے دنیا میں کہ قیامت میں رسوا نہیں ہونے دے گا. کتنی عجیب بات ہے. کوئی وعدہ کیا ہے؟ ہاں وعدہ کیا، ہاں وعدہ کیا ہے. اور یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر میرے ساتھ رہو گے تو شفاعت میری ہے، تو نبی کو شفاعت سے محروم نہیں کیا جائے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی، خدا رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ، اور جو ایماندار ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں. اب غور کیجئے، ایمان والوں کا کیا عالم ہوگا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. صاحب ایمان کا نور کبھی ان کے سامنے دوڑتا ہوگا، کبھی ان کے داہنے جانب دوڑتا ہوگا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، صاحبان ایمان کہتے ہوں گے کہ پروردگار ہمارے نور کو درجہ اتمام پر پہنچا دے. واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پر قادر ہے. تو صاحب ایمان جب چراغ بن جائے، صاحب ایمان نور بن جائے، نور بن جائے قیامت میں، تو اس چراغ خاتمیت کا کیا کہنا، اس حقیقت محمدیہ کا کیا کہنا کہ کہاں کہاں یہ چراغ جل رہا ہے، کس کس دیار میں یہ چراغ جل رہا ہے، اور کس طرح سے نور بن کے جل رہا ہے. چراغ کے معنی، نور کے معنی اس بلب کو دیکھ کر یا کسی اور ٹیوب لائٹ کو دیکھ کر آپ نہ سمجھیں یہ چراغ ہے، یہ نور ہے. اسی میں مادیت کا دھوکہ ہوتا ہے اور انسان پریشان ہوتا ہے کہ بھئی یہ نور کیسے آ گیا. ارے نور کچھ اور چیز ہے، یہ چراغ کچھ اور چیز ہے. یہ آپ کے جلائے ہوئے چراغ نہیں ہے، یہ آپ کے جلائے ہوئے چراغ نہیں ہے جس میں یہ خاصیت ہے کہ جلے اور بجھے. یہ کسی اور کا جلایا ہوا چراغ ہے کہ جس کو آفتاب کی روشنی بھی زرد نہیں کرتی. تو اس طرح سے یہ چراغ جلا، یہ چراغ جلا. اب ایک عجیب و غریب بات مجھے یاد آئی، اور ظاہر ہے کہ میرا حافظہ کبھی کبھی میرا ساتھ دیتا ہے. بہت عجیب بات ہے یہ کہ میں سن 50 میں راولپنڈی گیا تھا اور 23 سال ہو گئے. 23 سال پہلے وہاں ایک کانفرنس ہو رہی تھی. علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم علی اللہ مقامہ تشریف فرما تھے. وہ ایک تقریر کر رہے تھے کہ ایک کاغذ کسی نے دے دیا اور اس کاغذ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انبیاء کی عصمت پر گفتگو کیجیے. وہ اتنی تقریر طویل کر چکے تھے کہ وہ تھک گئے اور مڑ کے کہا کہ اب آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ اس کا ذمہ دار ہیں. یہ کہہ کہ کاغذ میرے حوالے کیا. میں نے کاغذ کو لیا اور میں نے مجمع کو خطاب کر کے کہا یہی ایک منزل ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ہمارے پردادا جب زندہ تھے تو اس وقت وہ مٹی کا دیا جلاتے تھے. دیا معلوم ہے آپ کو؟ یعنی تھوڑا سا تیل ڈال دیا، اس میں تاگا یا کپڑا رکھ دیا، اس کو جلایا، وہ دیا جلاتے اور اس روشنی میں وہ پڑھتے تھے. وہ روشنی ان کی ضرورت کے لیے کافی تھی. اس کے بعد ہمارے باپ کا زمانہ آیا، کیروسین آئل کے چراغ آئے. تو اب آنکھیں کیروسین آئل کی عادی ہوئی تو دیا میں کمزوری نظر آئی. کیروسین آئل کا زمانہ ختم ہوا. ایک مرتبہ
آپ نے دیکھا وہ گیس والے برقی چراغ بڑے بڑے گولے جلنے لگے، اس سے نگاہیں عادی ہوئی تو پھر کیروسین آئل میں کمی، کمزوری اور کوتاہی محسوس ہوئی، ایسے میں لائٹ آئی۔ اب لائٹ سے نگاہیں عادی ہو جانے کے بعد نہ کیروسین آئل کا چراغ اچھا معلوم ہوتا ہے، نہ دیا اچھا معلوم ہوتا ہے، نہ پرانے زمانے کے چراغ اچھے معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ ہر چراغ اپنے اپنے دور میں اپنی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ ایسے میں ایک مرتبہ آفتاب نکلا، اب جو آفتاب نکلا تو نہ ٹیوب لائٹ باقی رہی، نہ 1000 کینڈل پاور کا گولا باقی رہا، سب ٹمٹمانے لگے۔ تو اب آفتاب کو دیکھ کر جب چراغوں کو دیکھا تو سب مدھم تھے، تو چراغوں میں کیا کمزوری ہے، چراغوں کے مقابل دیے میں کیا کمزوری ہے، تو آپ نے محمد کے مقابل میں آدم کو دیکھا۔ آپ نے محمد کے مقابل میں نوح کو دیکھا، آپ نے ختمی مرتبت کے مقابل میں ابراہیم کو دیکھا، آپ نے ختمی مرتبت کے مقابل میں موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھا۔ چراغ مدھم نظر آئے، وہ اپنے دور میں روشنی ان کی مکمل تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں عصمت انبیاء کو، یعنی جس دور میں جتنی ضرورت ہو اتنی روشنی پہنچائے۔ اب وہ دور آ چکا تھا کہ اب مزید کسی چراغ کی ضرورت نہ تھی، تو پھر سراج منیر کو بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کی طرف وہ دعوت دینے والا آیا جو سراج منیر ہے، روشن ترین چراغ ہے، اس کو بھیجا۔ تو اب اس کے مقابل میں دوسرے انبیاء پہ نظر پڑی تو کوتاہیاں نظر آئی، کوتاہیاں نظر آئی۔ یہ گفتگو تو ختم ہوئی، یہ گفتگو تو ختم ہوئی۔ ظاہر ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا 23 برس کی گفتگو تھی۔ اب کچھ دل والوں کی باتیں سنو، جن کے دامن سے یہ ہاتھ وابستہ ہے، ان کو اتنا ہم نے کامل پایا کہ اب ان کے مقابل میں اب کوئی اور دامن پھیلائے بھی تو اس کو تھامنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بس یہی حیرت ہے، یہی حیرت ہے۔ کامل کو رکھتے ہوئے نگاہ ناقص پہ نہیں جاتی، کامل کو رکھتے ہوئے نگاہ ناقص پہ نہیں جاتی۔ اب یہ ہماری مجبوری سمجھیے، محبت کا کمال سمجھیے، عقیدے کی ایک کیفیت سمجھیے۔ بہرحال جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ جس کا دامن ہاتھ میں ہے وہ کامل ہے، وہ کامل ہے، تو اب نگاہ کہیں اور نہیں جاتی۔ اب ایک ایک کو ہم نہیں سنتے، اور تفصیل دے دوں، سن لیجئے، ممکن ہے میری زندگی وفا نہ کرے اور بات کشنا رہ جائے۔ ہم نے کامل کو ڈھونڈ لیا ہے، اس لیے ایک ہی کو پکارتے ہیں، ہر محلے میں ایک نہیں، ہر گاؤں میں ایک نہیں، ہر شہر میں ایک نہیں، ہر دیار میں ایک نہیں، اب کربلا سے قیامت تک ایک۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، ہمارے اس تعارف میں
کہ جو ہم اپنا آپ تعارف کروا رہے ہیں کہ ایک کامل کو پایا. اچھا تو کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ نہیں. اگر آپ کے شک کو بھی میں دفع کر دوں آپ ہی کی باتوں سے، آپ ہی کی باتوں سے اگر آپ کے شک کو دفع کر دوں مان لو گے؟ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کو کہتے ہیں سورہ اخلاص، یعنی خدا ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ارشاد ہوا 3 مرتبہ پڑھ لو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا. حدیث صحیح میں. اب تو آپ مانیں گے کہ اقبال درمیان امت کیوا جناب، حسین کی مثال امت میں ایسی ہے. درمیان امت کیوا جناب ہم جو حرف قل هو اللہ در کتاب. قرآن میں جیسے قل هو اللہ ہے اسی طرح سے کائنات میں حسین ہے. آپ مانیں گے؟ اب ممکن ہے کہ فلسفہ ضد کرے، ممکن ہے کہ فقیہ اڑ جائے، مگر ظاہر ہے کہ جب حجتوں کا وقت آئے اور دلائل اور براہین سے گفتگو ہو تو ساری چیزوں کو ماننا پڑتا ہے، خصوصاً رموز خودی و بے خودی جس کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکا، اور جس کو اتفاق وقت یہ ہے کہ اس نظم کو ابھی تک انہوں نے ملحقات میں شامل نہیں کیا. یہ ملحقات کی اصطلاح آپ سمجھ لیں، شاعر کو جب 200-300 برس ہو جاتے ہیں اور کوئی علی کی محبت میں کوئی شعر کسی دیوان میں نکل آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس شاعر کا نہیں ہے، یہ ملحق کر دیا گیا، یہ الحاقی ہے، یہ الحاقی ہے. تو ابھی تک یہ رموز خودی و بے خودی میں نظم موجود ہے، ابھی یہ ملحقات میں نہیں ہے، ابھی ہم جی رہے ہیں، ابھی ہم جی رہے ہیں، ابھی یہ الحاقی نہیں ہے. درمیان امت کیواں جناب ہم جو حرف قل هو اللہ در کتاب. جیسے قرآن میں قل هو اللہ ہے، حسین عالم امکان میں ہے، 3 مرتبہ یا حسین کہو. کتاب سماوات و عرض کی تکمیل ہوگی. درمیان امت کیواں جناب ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب. ایک زمانے میں اقبال کے کلام کی شرح ہمارے محترم دوست پرویز صاحب شروع کر رہے تھے طلوع اسلام میں، اور وہ سلسلہ جاری تھا. اتفاق سے یہی نظم آ گئی، یہی نظم آ گئی تو پوری نظم کو چھوڑ گئے، یعنی اب یہ شرح نہیں کرتے، پوری نظم کو چھوڑ گئے اور یہ کہا کہ ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے کہ اقبال کن مجبوریوں کی بنا پر یہ کہہ گئے. بھئی اقبال کو کیا مجبوری تھی؟ اکثریتی فرقے سے تھے نا، مجبوری تو ہم کو ہے. اقبال کو کیا مجبوری تھی؟ مجبوری ہم کو ہے کہ کچھ کہتے ہیں تو بڑا لحاظ کرتے ہیں، سننے والوں کا لحاظ کرتے ہیں، آنے والوں کا لحاظ کرتے ہیں، کسی کو چوٹ نہ لگے، کسی کو صدمہ نہ پہنچے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجلس ہے. مگر ہم تو بڑے مہمان نواز واقع ہوئے ہیں، ہمیشہ سے ہماری عادت یہ ہے کہ مہمانوں کا خیال رکھیں، اس لیے ہم کو خیال رکھنا چاہیے. اقبال کو کاہے کا خیال تھا؟ دوسرے آخر اور بھی تو شعراء تھے نا. مگر یہ اقبال نے کیا کیا؟ یہ اقبال نے کیا کیا؟ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال،
کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے پہ. معاف کیجئے، میں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے. میرے معالج بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً وہ پریشان ہو رہے ہوں گے. صبح کی تقریر کے بعد یہ تقریر اور پھر اس کے بعد میں نے آج عہد کیا ہے کہ آخری تقریر ایرانیان میں ہوگی اور وہاں بھی جاؤں گا، کیونکہ جہاں برسوں گزر گئے خدمت کرتے کرتے ان عزاخانوں میں بھی تو جاؤں، شاید پھر وقت مہلت نہ دے. اس لیے چند باتیں سمجھانا چاہتا تھا. اقبال کو کہے کی مجبوری تھی، جو کہا کھل کے کہا. تو اب جب شعرا لکھتے ہوئے پہنچے تو کسی نے جا کے کہا بھئی یہ نظم میں یہ کیا کہہ دیا انہوں نے. وہاں حضرت ابراہیم خلیل کے لیے یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا انی ذاہب، سورہ صافات، انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہی میری ہدایت کرے گا. ربی ھب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر. فلما بلغ معہ السعی، جب یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بابا جو آپ کو حکم ملا ہے بجا لائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے دونوں تسلیم کی منزل پر آ گئے اور بیٹے نے پیشانی زمین پر رکھ دی، فنادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دیا ہے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، ہم احسان کرنے والوں کو یہی صلہ دیتے ہیں. اور یہ بڑا امتحان تھا، وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا. اب اقبال کو دیکھیے اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ قدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر. اب کوئی بائے بسم اللہ کے متعلق پوچھے تو اقبال کی ذمہ داری ہے، ذبح عظیم کے متعلق پوچھے تو اقبال کی ذمہ داری ہے. ہم نے تو کوئی تفسیر نہیں کی. وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا. تو آپ نے دیکھا کہ ایسے کامل نفوس جس کو مل جائیں اور پیغمبر جن کو کامل بتلا کر اور دکھلا کر دنیا سے ذرا سا الگ کر کے روشناس کریں کہ دیکھو سب صحیح سب موجود، مگر یہ نصارا، یہ سارے مسلمان، یہ ابناءنا، یہ نساءنا، یہ انفسنا، الگ کر کے بتلایا. آیت اخیر آئی تو بیٹھے بیٹھے کہہ سکتے تھے پروردگار یہ ہے، نہیں، ایک چادر میں لے کے الگ کیا اور کہا کہ پروردگار اللہم ہؤلاء اہل بیتی. تو اب ایسے پاک اور طاہر نفوس کے مل جانے کے بعد ہم کو ہر منزل پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور کسی کو اگر اس عالم میں بھی پاتے ہیں تو ہم یہی سمجھ کے گزر جاتے ہیں شاید کوئی اختلال کی کیفیت ہے، شاید کوئی کیفیت ایسی ہے کہ شاید مرض جسمانی ہے یا کوئی قوت جذب زیادہ ہو رہی ہے، یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں. مگر ولایت کی منزل پر اس لیے حرکت و ناقص کو نہیں پاتے کہ ہم نے جب
تب وہ مقام تمام دیکھا، وہ منزل کمال ولایت کی جب نظر میں آئی کہ جہاں صبر کرے تو صبر آواز دے کے بس، اور جہاں جنگ کرے تو شجاعت ندا دے کہ ان ہاتھوں پر اور بازوؤں پہ قربان۔ ہو گئی تو میں نے آپ کو زحمت، کوئی صفت ایسی نہیں ہے، کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے موصوف نہ ہو۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ عام گفتگو ہے اردو ادب کے ساتھ، یعنی جتنے صفات حق ہیں اس کے لیے ممثل چاہیے، میم میم سے لام، ممثل چاہیے، اس کے لیے نمونہ چاہیے، صفات حق کا ایک نمونہ چاہیے، اور اگر وہ نمونہ ہمارے پاس ہے تو اس نمونے کو دیکھو، اس نمونے کو آزماؤ، اس نمونے کو پہچانو، نہیں اور باتیں چھوڑو، اس نمونے کے اثر و نفوذ کو دیکھو، اس کے اثر و تاثر کو دیکھو۔ 1300 برس سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا، یہ 1393 ہجری کا محرم ہے نا، وہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی 1332 برس گزر گئے، مگر اثر و نفوذ کو دیکھا۔ دلوں میں کربلا، دماغوں میں کربلا، شعور میں کربلا، نفوس میں کربلا، نسلوں میں کربلا، ایک پیغام ہے کہ چلے جا رہا۔ آج اسی پیغام کو ایک مرتبہ پھر دہرانے کے لیے عاشور کی رات آئی ہے، وہ رات کہ جہاں دنیا کہتی ہے کہ ایک رات کی مہلت مانگی تھی، اور میں نے بارہا عرض کیا ہے مہلت مانگی نہیں تھی، ایک رات کی اور مہلت دی تھی۔ اور سوچو، اور سوچو، اس 30,000 میں سے اگر کل صبح کو ایک بھی میری طرف آ جائے تو وہ آزاد مرد ہوگا، وہی حر ہوگا۔ ایک رات گزر جانے کے بعد ایک آزاد فکر والا آ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ آخری منزل پر جب آواز دے رہے تھے اما من ناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، اور ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، تو آپ کا ایک جملہ ہے یاد رکھنے کے قابل، ارشاد فرمایا ان لم تکونوا مسلمان فکونوا احرارا، اگر مسلمان نہیں ہو نہ صحیح، ارے مرد آزاد تو بنو، مسلمان نہیں ہو نہ صحیح، فکر تو آزاد ہو، ہر طرف سے تیر برساتے ہو، یہ مردانگی ہے۔ اکیلا ہوں، اکیلا ایک آدمی لڑنے کے لیے آئے تو معلوم ہو تلوار کیسے چلتی ہے۔ بہرحال آخری منزل تھی، عزیز نہ رہے، رفیق نہ رہے، ساتھی نہ رہے، ساتھ کے کھیلے ہوئے نہ رہے، 32 برس کا بھائی نہ رہا، 18 برس کا لال نہ رہا۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میں یہ شب عاشور کی مجلس نظر کر رہا ہوں، نظر کر رہا ہوں ایک شہزادی کی کہ جس کو بظاہر کوئی ربط نہیں معلوم ہوتا ہے، مگر اب آپ میری تقریر سے سنیں گے اور استفادہ کریں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ شہزادی ہے جس نے صبر کیا اور غضب کا صبر کیا۔ اس شہزادی کا نام ہے ام رباب۔ ام رباب، اس بیوی کے 2 بچے ہیں، ایک 6 مہینے کا بچہ علی اصغر، ایک 3 برس کی بچی سکینہ۔
وہ وقت آیا کہ ام کلثوم کو بلا کے کہا ام کلثوم وہاں کہیں رباب کھڑی ہے؟ کہاں؟ بھیج دیتی ہوں۔ رباب باہر آئی۔ رباب پانی مانگنے کے لیے گیا تھا تیرے بچے کو، پانی نہیں مل سکا۔ رباب یہ تیرا بچہ ہے، مگر رباب ایک وعدہ کر لے، صبر کرے گی نا؟ صبر کرے گی؟ کہاں والی صبر کروں؟ ہاں والی صبر کروں گی۔ رباب میرے ساتھ آؤ۔ اگر کائنات میں کوئی ایسا واقعہ آپ کی نظر میں ہے کہ ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ جس کے گلے میں تیر پیوست، آگے آگے حسین کچھ دور چلے، تلوار کو کھینچا، ننھی سی قبر کھودی کا رباب بچے کو دے دے۔ ماں نے بچے کو دیا، باپ نے دفن کیا، مٹی ڈالی، دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کے کہا زمین کربلا ماں کی گود سے لے کر تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ زمین کربلا اس امانت کا خیال رکھنا۔ اور یہ کہہ کے کہا رباب جاؤ، خدا حافظ۔ رباب گئی، مگر اب بی بی نے صبر کیا، اور ایسا صبر کیا کہ بی بی کو یقین ہو گیا کہ میرا بچہ تو دفن ہو چکا، میرا بچہ تو دفن ہو چکا۔ بی بی کو اطلاع دی کہ شہیدوں کے سر نیزوں پہ آ گئے۔ بی بی کو یقین تھا میرا بچہ تو دفن ہو گیا، مگر 11ویں محرم کو جب قافلہ چلا تو دیکھا علی اصغر کا سر بھی نہ کے نیزہ۔ یہ آخری مجلس ہے، عرصے کی مجلس، دیکھا علی اصغر کا سر بھی نہ کے نیزہ پر ہے۔ شہزادی نے صرف اتنی آواز دی میرے لال تم بھی ساتھ ہو۔ کوفہ آئی، کوفے سے شام آئی، شام میں بچی مر گئی۔ یہاں بیٹے کو سامنے دفن ہوتے ہوئے دیکھا، وہاں بچی قید خانے میں آنکھوں کے سامنے دفن ہوئی۔ دو واقعات دیکھ کے جب کربلا واپس آئی اور جب زینب نے بھائی کی قبر کو سلام کیا، 3 دن رہ کے جب قافلہ جانے لگا اور بیویاں سوار ہو گئی تو مڑ کے زینب نے دیکھا ایک بی بی قبر سے لپٹی ہوئی، ایک بی بی قبر سے لپٹی ہوئی ہے۔ پوچھا کون بی بی ہے؟ کہا شہزادی یہ ام رباب ہے، یہ ام رباب ہے۔ واپس آئی، کہا بھابھی بھابھی مدینہ نہیں چلیں گی؟ کہ شہزادی اب مدینے میں کیا کروں گی، اب مدینے میں کیا کروں گی؟ ایک بچی میری شام میں، میرا ایک بیٹا یہی، یہ میرے والی کی قبر، بی بی میں نہیں آتی مدینہ۔